ہاں تو دوستو، ہوا یہ کہ اس کے مینیجر نے موت کی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھر والوں کے کہنے کے مطابق میں ان کی موت کی خبر شیئر کر رہا ہوں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ 2 دن قبل تک وہ بالکل ٹھیک تھیں، ایکٹیو تھیں، بالکل نارمل تھیں، اور مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ سروائیکل کینسر کی وہ مریضہ تھیں اور انہوں نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بیمار تھیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ہمیں یہ احساس ہونے دیا۔ تاہم ان کے یہ موت کی خبر کے بعد جب ان کی آخری رسومات کے لیے معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ خاندان کے تمام افراد کے فون بند ہیں، اور سب نے جو دوست تھے ان کے احباب ان سے دکھ کا اظہار کیا کہ یہ اچانک موت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور کل تک جو شخص ہمارے درمیان زندہ تھا، موجود تھا، وہ اس طرح اچانک چلا جائے، اور وہ بھی کہ وہ کینسر کے آخری سٹیج میں تھی اور ہمیں پتہ نہیں چلا، تو اس کا سب نے بہت دکھ کا اظہار کیا، اور اپنے آپ کو بھی لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے دوسروں سے پاس رہ کے بھی اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، اور یوں ہی ایک دن وہ شخص چلتے پھرتے ہمارے درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ان کے ذاتی محافظ نے بھی بہت دکھ کا اظہار کیا کہ میں ان کی بیماری سے لا علم رہا۔ ان کے ذاتی محافظ کا نام امین خان تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو انہیں کبھی کمزور محسوس بھی نہیں کیا، اور ان کی بہن کو میں نے تعزیتی پیغام بھی بھیجا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اور وہ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتی تھیں، اور چند سالوں سے تو انہوں نے شراب نوشی بھی نہایت کم کر دی تھی، اور 4 دن قبل تو ہم ان کے ساتھ گوا گئے تھے جہاں وہ فوٹو شوٹ کر رہی تھیں، اور وہاں بھی وہ سیٹ پر بہت پرجوش تھیں، لیکن جو یہ سروائیکل کینسر سے اچانک موت کی وجہ سامنے آئی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت حیران کن ہے۔ اور جناب یہ خبر تھی پونم پانڈے کے بارے میں، یہ اداکارہ ہیں، ماڈل ہیں انڈیا کی، اور ان کی جو موت کی خبر آئی تو بس پھر تو رونا پیٹنا مچ گیا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ کہاں ہیں، ان کے گھر والے کہاں ہیں، ہمیں معلوم تو ہو، ہم کس کے پاس تعزیت کرنے کے لیے جائیں، لیکن انہیں کچھ ایسا پتہ نہیں چلا، اور سب کے فون نمبر بند ملے، یہاں تک کہ ان کا مینیجر حیرت کا اظہار کرتا رہا کہ میں ان کے ساتھ رہا۔ ان کا محافظ یہ کہتا رہا کہ ہمیں انہوں نے کچھ معلوم نہیں ہونے دیا کہ وہ آخری سٹیج پہ تھیں اور کینسر کی، سروائیکل کینسر کی مریضہ تھیں۔ اور جب ان کی اچانک موت کی خبر آئی پونم پانڈے کی تو دوستوں یہ بالکل نوجوان تھی، ان کی موت کی جب خبر آئی تو ان کا نام ٹرینڈنگ میں چلا گیا، اور پھر اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی، اور تو اور سروائیکل کینسر پہ اخبارات نے مضامین لکھے، اور بھارتی چینلز پہ تو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آنی شروع ہو گئی کہ یہ کیا مرض ہوتا ہے، کس طرح سے یہ اچانک جان لے لیتا ہے، اور ہماری ایک نوجوان اداکارہ پونم پانڈے دنیا سے اٹھ گئی چلتے پھرتے، اور خوب جس طرح سے وہ سنسنی خیزی کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں ویسے پروگرام آئے، میں نے بھی دیکھا، مضامین اخبارات میں شائع ہوئے، ہمارے پاکستان میں بھی شائع ہوئے، انگریزی میں بھی میں نے دیکھا، اردو میں بھی دیکھا، اور میں نے خود پڑھا، اور انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ خواتین نے باقاعدہ سرچ کیا اس موضوع پر کہ سروائیکل کینسر کیا ہوتا ہے، یہ خواتین کو ہوتا ہے، اور یہ ان کی باڈی کے نچلے پارٹ میں ہوتا ہے، اور اس سے کیسے لوگ اچانک چلے جاتے ہیں۔ ان کو دنیا میں اس ٹاپک کو سب سے زیادہ عورتوں نے سرچ کیا، اور اخبارات میں اس پہ مضامین لکھے گئے کہ اس میں یہ تکلیف ہوتی ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، اور یہ ایک نوجوان اداکارہ پونم پانڈے اس میں چل بسی ہیں۔ اچھا، اس کے موت کی خبر 2 فروری کو آئی تھی، اور 3 فروری کو یہ ہوا، ابھی ماحول اداس ہی تھا، اور اس طرح کے مضامین سرچ کیے جا ہی رہے تھے کہ 3 فروری کو ایک خبر آئی، بلکہ ایک ویڈیو آئی، اس میں پونم پانڈے خود زندہ سلامت موجود تھی، اور اس نے یہ کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں، اور میں نے اپنی موت کی خبر خود پھیلائی تھی، اور میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ سروائیکل کینسر سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا ہو، شعور پیدا ہو،
اور اس لیے میں نے اپنی موت کی خبر پھیلائی۔ اب جناب اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد تو ان کی آ گئی شامت کہ انہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی اپنی موت کی، ہمارے جذبات سے کھیلا ہے، ہمیں تکلیف دی ہے، ہم کس قدر پریشان ہوئے ہیں، اور یہ یہاں اب آ کے ویڈیو شیئر کر رہی ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں، تو انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی عوام نے تو حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ پونم پانڈے کو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت سزا دے۔ پونم پانڈے کے انسٹاگرام پوسٹ اور ویڈیوز پر فلم ساز ایکتا کپور، اداکارہ راکھی ساونت سمیت شوبز کے بہت سے شخصیات، میڈیا پرسن اور فین تھے ان کے انسٹاگرام پر۔ انہوں نے تو انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اسے تو سزا دو، ہمیں اس نے خوب رلایا، کیونکہ یکایک کسی کی موت کی خبر آ جائے جو بیمار بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو اسے، تو بہت صدمہ ہوتا ہے، لوگ چونک جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو موت کی خبر تھی اس نے اس کے فینز کو، عوام کو، اور جو دیگر اداکار تھے اس کے ساتھ رہے تھے، ساتھ کام کیا تھا، اس کے اپنے محافظ سب پریشان تھے، دکھی تھے بہت، اور اس کے خاندان کو تلاش کر رہے تھے کہ کس سے تعزیت کرے، کیا کرے، اور سب کے فون نمبر انہیں بند مل رہے تھے۔ تو اب ان سب نے کہا کہ اس نے تو ہمارے جذبات سے کھیلا ہے، ہم سے کھلواڑ کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف انہیں سزا دی جائے پونم پانڈے کو، بلکہ اس ادارے کے بھی لتے لیے جائیں جنہوں نے جھوٹی خبر پھیلانے کے لیے انہیں ہائر کیا اور باقاعدہ پیسے دیے۔ اب سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی کے بارے میں جھوٹ بول کے اپنی زندگی تباہ کر لی، انہوں نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اب اس کی کسی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ویب سائٹ کے مطابق آئی ٹی ایکٹ سن 2000 کے سیکشن 67 کے تحت پونم پانڈے کو جھوٹی خبر پھیلانے پر 5 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا ہو سکتی ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک سزا اسے دی جا سکتی ہے۔ فوری طور پر تو ابھی حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ حکومت اداکارہ کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرے گی، لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ ایسا ہوگا۔ ممکن بھی ہے، نہیں بھی ممکن ہے، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ سب سروائیکل کینسر کے بارے میں آگاہی پھیلانے اور اس کینسر کی ویکسین کی تشہیر کرنے کے لیے اپنے مرنے کی خبر پوسٹ کی۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں، لیکن پونم پانڈے جان کی بازی نہیں ہاری تھی اور یہ زندہ تھی، اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ سروائیکل کینسر کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ جس طرح میں نے بھی پڑھا مضامین جو شائع ہوئے تھے اور وہ خبریں سنی جو بھارتی میڈیا بہت زور و شور کے ساتھ بتا رہا تھا کہ ہماری ایک اداکارہ اس مرض میں مبتلا ہو کے آخری سٹیج پہ تھی، یہ چلی گئی اچانک، اور یہ ہوتا ہے اس مرض میں۔ تو خیر انہوں نے تو اپنے حساب سے اچھا کیا، لیکن یہ عوام کے جذبات کے ساتھ واقعی کھیلنا تھا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں راکھی ساونت بہت دکھی تھی اور نہایت دکھ کا اظہار کر رہی تھی۔ ان کا اپنا مینیجر بہت پریشان تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا جو کریا کرم ہے وہ کہاں ہو رہا ہے۔ تو تکلیف تو پہنچی، اور واقعی انہوں نے جذبات سے کھیلا۔ اب ان کا اپنا موقف ہے، ادھر عوام کا موقف ہے، بات دونوں کی صحیح ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔